ویورز، میں ہوں سہیل اتاری اور آج میرے ساتھ ہیں وقاص بھائی۔ آپ سن اور دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پوڈ کاسٹ، اور آج ہم بات کریں گے ایک نہایت بابرکت رات یعنی شب برات کے بارے میں۔ چلتے ہیں وقاص بھائی کی طرف۔ سب سے پہلے آپ بتائیے کہ شب برات کو اتنی اہمیت حاصل کیوں ہے؟ شب برات شعبان کی 15ویں رات ہے۔ یہ بہت برکتوں والی رات ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اس رات اللہ پاک اپنی مخلوق پر خصوصی نظر رحمت فرماتا ہے اور بے شمار گناہ گاروں کو معاف فرما کر جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ مغفرت کی رات ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس رات آئندہ سال تک کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، رزق، زندگی اور موت وغیرہ، جیسا کہ کس کو کتنا رزق، علم، پیسہ کہاں سے کیسے ملے گا، شادی، خوشی، غمی، زندگی، موت کس کو کب کیسے کہاں میسر کی جائے گی، یہ سب کام سال بھر کے اسی رات لکھے جاتے ہیں۔ یعنی کہ یہ رات کسی بھی طرح غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ اچھا وقاص بھائی، یہ بھی بتائیں کہ شب برات میں ہمیں کون کون سے اعمال کرنے چاہیے؟ اولن تو ہونا یہ چاہیے کہ جن جن کا دل دکھایا ہو یاد کر کے پہلے ان سب سے معافی مانگی جائے۔ اگر کسی کا حق دبایا ہوا ہے تو اس کو جلد لوٹانے کی صورت بنائی جائے، یا ان سے رضامندی سے مزید وقت کی اجازت لے لی جائے، اور پھر 14 شعبان کی عصر سے کم از کم عشاء پڑھنے تک مسجد میں ہی اعتکاف کی نیت سے قیام کر لیا جائے، جس میں بعد عصر ذکر و اذکار، دعائیں، علم دین سیکھنا، اور پھر مغرب کے بعد نوافل اور تلاوت قرآن پڑھنے سننے وغیرہ کا اہتمام رکھا جائے، تاکہ جو اعمال نامہ تبدیل ہونے والا ہے اس کے آخری وقت میں اعتکاف لکھا جائے، اور بعد مغرب نئے اعمال نامہ میں پہلا کام اعتکاف لکھا جائے۔ پھر عشاء کی ادائیگی کی جائے، قبرستان حاضری دی جائے، نیک اجتماعات میں شرکت کی جائے، گھروں میں فاتحہ خوانی و ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ خواتین بھی گھر میں رہ کر یہ کام کریں۔ گھر کے بڑوں کو چاہیے کہ بچوں کو بھی اس رات سے متعلق بتائیں، اور بچوں کو بھی اپنے ساتھ ان نیک کاموں میں شامل کریں تاکہ ابھی سے ان کی بھی عادت بنے۔ اس رات کو اجتماعات میں شرکت کیجیے، اگر ممکن نہیں تو کم از کم مدنی چینل کے ذریعے یہ صحبت اختیار کیجیے۔ یہاں میں ایک بات مزید ایڈ کروں گا کہ اس رات جہاں نوافل پڑھنے ہیں وہاں قضا نمازوں کی ادائیگی کرنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور یوں کریں کہ اگر قضا نمازیں ہیں تو پہلے ان کی ادائیگی کی جائے، پھر نفل نمازیں، تلاوت قرآن، درود پاک، استغفار اور سچی توبہ کی جائے۔ اچھا، بعض لوگ معافی کے میسیجز، سٹیکرز شیئر کرتے ہیں، جبکہ جن لوگوں سے معافی مانگنی چاہیے ان سے معافی مانگتے ہی نہیں ہیں، جبکہ معافی تو ان سے مانگنی چاہیے کہ جن کا ہم نے دل دکھایا، ستایا، حق تلفی کی ہو۔ کوشش کریں کہ دل سے معافی مانگیں اور دوسروں کو بھی معاف کریں۔ معاف کرنا بہت افضل عبادت ہے، اسے اختیار کیجیے۔ دیکھا گیا ہے کہ کئی لوگ اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ شعبان کے روزے ویسے بھی فضیلت رکھتے ہیں۔ اس دن نیت کے ساتھ روزہ رکھنا باعث اجر ہے اور بزرگان دین سے ثابت بھی ہے۔ کچھ لوگ اس رات آتش بازی یا غیر ضروری رسومات میں مشغول ہو جاتے ہیں، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ یہ درست نہیں۔ ہمیں ہرگز یہ رات غفلت میں نہیں گزارنی چاہیے، بلکہ عبادت اور فکر آخرت کے ساتھ یہ رات گزارنی چاہیے، نہ کہ فضول کاموں میں۔ یہ درست نہیں۔ ہمیں ہرگز یہ رات غفلت میں نہیں گزارنی چاہیے، بلکہ عبادت اور فکر آخرت کے ساتھ یہ رات گزارنی چاہیے، نہ کہ فضول کاموں میں۔ یہ کوئی معمولی رات نہیں ہے۔ ابھی سے دل سے سچی توبہ کریں،
رشتہ داروں سے اگر کسی سے معاملات سیٹ نہیں ہیں تو درست کر لیں اور اللہ کی رحمت سے عافیت کے طلبگار بنیں۔ اللہ پاک ہمیں شب برات کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویورز، آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم نے شب برات کے متعلق سنا۔ انشاءاللہ الکریم نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ہم شب برات کی رات قبرستان حاضری کے متعلق سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔